شاہ آبادی قوم کی تعلیمی صورتحال کی ایک ہلکی سی جھلک، ہلکی سی تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کسی کو ہٹاتے ہیں، کسی کو لاتے ہیں، کسی کو لاتے ہیں اور کسی کو ہٹاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے دنیا کے لوگوں، اے جگت واسیوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں بہت سارے گوتروں اور قبیلوں میں بانٹ بھی دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ بات یاد رہے، ذہن نشیں رہے کہ کوئی اگر شیر شاہ آبادی مسلمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت واسی ہے۔ کوئی اگر کلیہ مسلمان ہے یا سرجا پوری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت واسی ہے۔ اگر کوئی سید اپنے آپ کو کہلاتا ہے یا انصاری کہلاتا ہے یا پھر نقش بندی یا کچھ اور کہلاتا ہے تو اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت واسی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، ایک دوسرے کی معرفت کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہم نے تمہیں گوتروں، قبیلوں اور خاندانوں اور خانوادوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹنے کی حکمت یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج خصوصی طور پر کلیہ حفصہ رضی اللہ عنہا للبنات میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ سے خطاب نہیں کروں گا، بلکہ آپ سے چند باتیں کروں گا اپنی قوم شیر شاہ آبادی کے بارے میں۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس کی تاریخ، اس کا تاریخی پس منظر، اس کا اتہاس اور اس کے ما لہو وما علیہ سے کو بیان کروں، لیکن جلسہ کہ منعقد کرنے والوں نے مجھے بتایا کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں ہم شیر شاہ آبادیوں کی تعلیمی اور اقتصادی تتھا دینی اور سماجی صورتحال پر دو چار باتیں کہہ کر آپ حضرات سے رخصت لینا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی قومیں، یعنی مسلم خانوادے یا گوت یا ونشج یا پھر کلاس یا پھر کچھ بھی کہہ لیجئے، کل 246 ہیں۔ 246 گروپوں میں، سمودایوں میں مسلمان وبھکت ہیں ہندوستان میں، بھارت میں۔ انہی میں سے ایک قوم ہے، ایک گوتر ہے، ایک ونشج ہے، شیر شاہ آبادی قوم۔ یہ قوم کہاں سے آئی، اس کی اتپتی کہاں سے ہوئی، اس کو کس نے لا کے کہاں بسایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، متبھید ہے۔ بہرکیف جو سب سے بڑی بات اس سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ شیر شاہ آبادی قوم کو شیر شاہ سوری نے لا کے بسایا تھا شیر شاہ آباد پرگنہ میں، یہی صحیح بات لگتی ہے۔ لیکن اس قوم کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ افغانستان سے آئی تھی
یا پھر یہ عربی النسل ہے، اور ایک تیسرے قول کے مطابق، ایک تیسرے متانوسہ، ایک تیسرے خیال کے مطابق یہ قوم سیریا کے ایک گاؤں البادیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان سب روایتوں کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ڈھونڈنے سے بھی تلاش بسیار کے باوجود اس کی کوئی دلیل نہیں ملی حضرات گرامی۔ لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ شیر شاہ آبادی قوم کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جاتی کے ساتھ یعنی کاسٹ سینسس جو آیا ہے بہار سے، جاتی پر آدھارت جو گنتی آئی ہے، مردم شماری ہوئی ہے، اس میں ہماری تعداد بتائی گئی ہے 13,02,600 کچھ۔ یہ صرف اور صرف بہار کی گنتی ہے، لیکن یہ ٹوٹل گنتی نہیں ہے، ٹوٹل سینسس نہیں ہے، کیونکہ ہماری برادری جھارکھنڈ میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے، نیپال میں بھی ہے، برما میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ پاکستانی مہاجرین میں اکثریت آج بھی جن کو شہریت نہیں ملی، آج بھی جن کو نیشنلٹی نہیں ملی پاکستان میں، اور ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ان مہاجرین میں بھی ہماری شیر شاہ آبادی قوم کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور چونکہ نئے کمیونیکیشن کے زمانے میں ہماری شیر شاہ آبادی قوم کے افراد پنجاب میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی ہیں، پورے ہندوستان کے تمام اسٹیٹس اور صوبوں میں، راجوں میں بھی ہیں، اور لندن میں بھی ہیں، امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہیں، بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں بھی ہیں، اور انمان لگایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ قوم شیر شاہ آبادی کی کل تعداد کم سے کم 54 لاکھ کے قریب ہے۔ اس تعداد کے لیے بھی ہمارے پاس ہی نہیں بلکہ کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اندازہ کیا جاتا ہے کہ اتنی تعداد ہماری ہوگی، بلکہ اگر اس سے تھوڑی سی کم تعداد بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 30 لاکھ 32 لاکھ کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم جو زبان بولتے ہیں اسے شیر شاہ آبادیہ کہا جاتا ہے، وہ بنگلہ کی بگڑی ہوئی صورتحال ہے، اور بنگلہ ہی سے ہماری زبان ماخوذ ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم کو اردو کے الفاظ کا تلفظ کرنے میں دقت ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم تعلیم کے میدان میں دنیا کی ان قوموں میں شمار ہوتے ہیں جن کی تعلیمی شرح دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ اور زوال پذیر ہے۔ یعنی شیر شاہ آبادی قوم کی تعلیم کی بات کی جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں اور ان کے 246 گروپوں میں سے سب سے زیادہ تعلیم کے اعتبار سے اگر پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ شیر شاہ آبادی۔ ذرا سوچئے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری عمر یعنی ہماری قوم کی عمر 1540 سے لے کر اب تک ہے اس انڈیا میں۔ ہم نے مغلوں کے ساتھ مغلوں کے چھکے چھڑائے تھے کبھی، اس لیے مغل حکومت جب دوسری بار قائم ہوئی تو اس وقت بھی ہمیں پرتاڑنا جھیلنی پڑی تھی، اس وقت بھی ہماری قوم کے بہت سارے سورما شہید ہوئے تھے شیر شاہ سوری کی حکومت کو بچانے اور ان کے ورثت کی حکومت کو بچانے کے چکر میں۔ پھر جب 1857 میں
غدر ہوا ہندوستان میں، اس کے بعد شیر شاہ آبادی قوم کے بہت سارے مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ سب سے زیادہ مشہور واقعہ ابراہیم منڈل، 1872 میں ان کو کالا پانی کی سزا ہوئی، اور ایک عنایت منڈل، انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شیر شاہ آبادی قوم تحریک مجاہدین کو مٹھی کے ذریعے، ابھی جو آپ مٹھی اٹھاتے تھے کچھ دنوں پہلے تک، وہ کسی اور کی جاری کردہ رسم نہیں ہے، بلکہ سید احمد شہید کی تحریک میں جو انگریزوں کے خلاف اٹھی تھی، ہندوستان کے دشمنوں کے خلاف اٹھی تھی، اسی کے ایک ہرتا کرتا، اسی کے ایک مؤسس عنایت اللہ صادق پوری، مولانا عنایت صادق پوری کا جاری کردہ یہ کام ہے۔ کچھ دنوں پہلے تک ہمارے گاؤں میں بھی مٹھی اٹھائی جاتی تھی، آپ کے گاؤں میں ابھی بھی اٹھائی جاتی ہوگی، یا پھر اب بند ہو گئی ہوگی، دوسرے طریقے رائج ہو گئے ہوں گے۔ تو تحریک مجاہدین میں بھی اور ہندوستان کی آزادی میں بھی ہماری قوم شیر شاہ آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہم نے بھی اپنی تاریخ کو سرکشت، اپنے اتہاس کو سرکشت کرنے کا کوئی بندوبست، کوئی پربند نہیں کیا۔ اس لیے جب ہم جیسے لوگ اپنے بزرگوں کے حالات زندگی کو لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی دقت پیش آتی ہے، بہت دقت پیش آتی ہے۔ علماء گزرے ہماری قوم میں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں گے تو 246 سمودایوں میں سے، مسلم سمودایوں میں سے ہماری قوم شیر شاہ آبادی، جس کا میں بھی ایک فرد ہوں، چلماری پورنیہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری قوم سب سے زیادہ پسماندہ ہے پورے ہندوستان میں۔ رہی بات خواتین کی یعنی ہماری عورتوں کی، تو ہماری عورتیں دوسرے سمودایوں کی عورتوں سے زیادہ ناخواندہ ہیں، اور اسی پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ کلیہ حفصہ رضی اللہ عنہا للبنات اور دیگر کلیہ خدیجۃ الکبریٰ، کلیہ فاطمہ الزہرا، کلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا للبنات، ایسے ادارے آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آپ کو انہیں خون دل سے سینچنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں سینچیں گے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے، تو یقین جانیے کہ جاہل ماؤں کی گود میں پلنے والی نسل بھی جاہل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جاہل مائیں ہوں گی تو جاہل نسلیں پیدا ہوں گی، جاہل نسلیں پیدا ہوں گی تو پھر تعلیمی ترقی تو دور کی بات ہے، آپ کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکیں، جبکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ گیتا کو پڑھ کے دیکھیے، انجیل، تورات اور دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، والمیکی کی رامائن پڑھ کے دیکھ لیجئے، مہابھارت پڑھ کے دیکھ لیجئے، 18 پران پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی بھی کتاب کو کھول کر دیکھ لیجئے، کسی بھی کتاب کی شروعات، کسی بھی کتاب کا آرمبھ یا پرارمبھ علم کی بات سے نہیں ہوتا ہے، علم کی بات سے نہیں ہوتا، صرف یہ کلام پاک ہے کہ مکے میں اس وقت، بلکہ پوری دنیا میں جس وقت ہر طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، ان برائیوں میں سے کسی کی بات نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد پڑھ کے دکھا دو۔ ایک کاغذ دکھایا اور کہا کہ اسے پڑھ کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 بار کہنے کے بعد اور 3 بار سینے سے لگا کر دبانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی سے 5 آیتوں تک، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، اور اس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا۔
ایک مثال ہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں 22 عیسائی ممالک ہیں. There are 22 countries, Christian countries in the world. دنیا بھر میں 22 عیسائی کنٹریز ہیں، ملک ہیں، دیش ہیں. ان میں سے 17 عیسائی ممالک ایسے ہیں جہاں کی تعلیمی شرح، جہاں کی شرح خواندگی 100% ہے. یعنی 17 ملکوں میں کوئی بھی جاہل نہیں ہے، اچار ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملے گا آپ کو جاہل. اور بقیہ 5 ممالک جو ہیں عیسائیوں کے، ان میں بھی 94% سے اوپر ہے اور سب سے کم 94% ہے. لیکن مسلمانوں کے پاس کتنے ممالک ہیں؟ 58 ممالک ہیں، 58 ممالک ہیں. ان میں سے کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے 58 ملکوں میں سے جس کی شرح خواندگی 100% ہو. ایک قزاقستان ہے جس کی تعلیمی شرح 99% ہے. سعودی عرب بڑی مشکل سے اور بڑی محنت و جانفشانی سے 94% تک پہنچ سکا ہے. لیکن یہی پاکستان ہے جس کی شرح خواندگی صرف اور صرف 37% ہے. صرف اور صرف 37%. اگر آپ 58 مسلم ملکوں میں سے کسی ملک کو ڈھونڈیں گے کہ بھائی شرح خواندگی یعنی 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو نہیں ہو پائے گا. یہ تو رہی دنیا والوں کی بات، پوری مسلم دنیا کی بات. ایک اور مثال لے لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں یعنی 58 ملکوں کو ملا کر آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ 604 یونیورسٹیاں ہیں. لیکن ایک ہمارے ہندوستان میں، جس دیش کے ہم واسی ہیں، جس دیش کے ہم باشندے ہیں، اس دیش میں اکیلے اس دیش میں 779 یونیورسٹیاں ہیں. یعنی پورا عالم اسلام، سارے مسلم ممالک ایک طرف اور ہمارا انڈیا ایک طرف، تو بھی 179 یونیورسٹیاں پوری مسلم دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیمی صورتحال کیا ہے. اور جب ہم آئیں گے ہندوستانی پیمانے پر تو اب تک مسلمانوں کی شرح خواندگی صرف اور صرف 61 تک پہنچی ہے. یعنی 100 میں سے 61 لوگ پڑھے لکھے ہیں اور باقی بالکل ناخواندہ ٹھپا لگانے والے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں. اور جب عورتوں کی بات آئے گی تو 51% ہماری خواتین یعنی مسلم خواتین پڑھی لکھی ہیں. پھر جب ہم شیرشاہ وادی قوم میں لائیں گے تو ہمارا اندازہ ہے، اس کے لیے کوئی سرکاری آنکڑا دستیاب نہیں ہے، لیکن 19 سے 20% عورتیں ہی پڑھی لکھی ہیں. یہ ہے